رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی اس شخص کو آزمانا چاہتی ہوں. تو انہوں نے شام ملک شام میں اس وقت عرب لوگ جایا کرتے تھے اور تجارت کے لیے وہاں اپنی کھجوریں بیچا کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے منتخب فرمایا. اس وقت آپ کی عمر مبارک 24 سال تھی اور اپنا غلام ساتھ بھیجا حضرت میسرہ جس کا نام تھا. سیرت حلبیہ البدایہ والنہایہ اور تاریخ ابن ہشام میں یہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں. حضرت خدیجہ نے اپنے غلام کو کہا میسرہ ان کے ساتھ تم جا رہے ہو, ان کی ہر ادا کو آپ نے نوٹ کرنا ہے, مجھے آگے بتانا ہے یہ کیا کام کرتے تھے, یہ کیسے لوگوں سے ملتے تھے, لوگوں سے ان کا میل جول کیسا تھا, گفتگو کیسی تھی. میسرہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام پہنچ جاتے ہیں, آگے حضرت خدیجہ کا مال جاتا تھا تو مہینے لگ جاتے تھے بکنے میں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں تو پہلے دن ہی وہ مال جو ہے بک جاتا ہے. پہلے جتنا نفع آتا تھا اس سے 100 گنا زیادہ اللہ نے نفع عطا فرمایا. اس میں کھجوریں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے 3 حصے کیے. اعلیٰ کھجور ایک طرف اس کی ڈھیری رکھی, اس سے ادنا کی ایک طرف, اس سے سب سے کم تر کی. فرمایا اس کا یہ ریٹ ہے, اس کا یہ ریٹ ہے, اس کا یہ ریٹ ہے. اور آپ نے اپنی امت کو سمجھایا جو اعلیٰ چیز ہو اس کی قیمت صحیح بتاؤ, اور ادنا کی درمیانی کی اسی جیسی بتاؤ, سب سے کم تر کی اسی جیسی بتاؤ. وہ ایک دن میں مال بک جاتا ہے اور ہفتے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں. اب وہ سارے پیسے جو تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے غلام نے ان کے سامنے رکھ دیے. حضرت خدیجہ پریشان ہو جاتی ہیں, حیران ہو جاتی ہیں, اتنا نفع مجھے پہلے زندگی بھر نہیں آیا جو آج جو ہے آیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے. میسرہ سے پوچھا تو میسرہ کہنے لگا جب ہم مکے سے نکلے کڑک کی دھوپ جب شروع ہو جاتی, ایک میں بادل کی ٹکڑی دیکھتا, وہ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیتی تھی. اور وہاں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی آواز لگائی ہے بلکہ آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر لوگ آتے اور مال خرید کے چلے جاتے. وہ گھنٹوں میں مال جو ہے بک جاتا ہے. تو حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ نے جب ساری کہانی سنائی کہ ان کے ساتھ بڑی لمبی چوڑی جو ہے ایک درخت میں بھی بیٹھے اور لمبا چوڑا واقعہ ہے. بہرحال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی لونڈی حضرت نفیسہ کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو مجھ سے نکاح کریں گے. تو حضرت نفیسہ نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مالدار عورت ہے, میرے پاس تو ولیمے کے لیے پیسے نہیں ہیں, وہ اعلیٰ خاندان کی عورت مجھ سے کیسے نکاح کرے گی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی علم تھا کہ انہوں نے بڑے بڑے کا پیغام جو ہے ٹھکرا دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اس چیز کی بات نہ کرو بلکہ میرے چچا ابو طالب حضرت حمزہ اور دوسرے چچو سے میری بات کرو, وہ میرے بڑے ہیں, وہ جو کہیں گے میں کر لوں گا. جب ابو طالب کو پیغام ملا, ابو طالب کہنے لگے سوچتے کیوں ہو, نکاح کر لو. حضرت حمزہ بھی کہنے لگے. حضرت حمزہ, حضرت ابو طالب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 4 ایک پھپھو حضرت صفیہ, یہ ساتھ جاتی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے گھر میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح جو ہے جب دیا گیا حضرت خدیجہ کو, حضرت خدیجہ کہنے لگی میں پہلے ہی انتظار میں تھی, اپنے رب سے یہ دعا مانگا کرتی تھی کب ان کی طرف سے جواب آئے. انہوں نے فرمایا کہ ابھی میرا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کر دیا جائے.
تو حضرت ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھا۔ پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے۔ اس نکاح میں ابو طالب نے 4 باتیں، نکاح کے خطبے میں جو 4 باتیں ہیں میں وہ ذکر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا میرے بھتیجے سے بڑھ کر شرافت کسی میں نہیں ہے، اور میرے بھتیجے میں سب سے عزت دار اور حیا اور پیکر والا مکے میں کوئی نہیں ہے ان سے بڑھ کر۔ اور انہوں نے فرمایا میرے بھتیجے میں وہ خوبیاں ہیں، میری اتنی عمر گزر چکی ہے، میں نے آج تک کسی انسان میں وہ خوبیاں نہیں دیکھی۔ اور ابو طالب یہ بھی کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں جو اللہ نے برکتیں عطا فرمائی ہیں، نفع عطا فرمایا ہے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے بھتیجے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ عنایتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ خطبے میں انہوں نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ نکاح ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ میری بکریاں کھڑی ہیں، ان میں سے جتنی چاہو آپ لے لو اور ان کو ذبح کرو اور مکے والوں کا ولیمہ کرو، ان کو اپنا ولیمہ کھلاؤ۔ اور پھر آپ نے اعلان کیا میرا جتنا مال ہے آپ کے قدموں پہ نچھاور ہے۔ اور سارا کا سارا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حضرت خدیجہ نے رکھ دیا۔ سارے مکے والوں کا مال اکٹھا کیا جاتا تو وہ 1% بھی حضرت خدیجہ کے مال جتنا نہ بنتا۔ شام ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا سب جو ہے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں تقسیم کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نکاح کے بعد غار حرا تھی، اب بھی وہ غار حرا ہے۔ اس وقت مکہ پاک میں غار حرا میں جب بیٹھ جاتے تھے تو سامنے مکہ نظر آتا تھا، بیت اللہ شریف جو ہے وہ نظر آتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کے اکیلے اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ وہاں آپ کو 3 مہینے ہو گئے لگاتار جاتے ہوئے۔ ایک دن آپ بیت اللہ شریف کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اچانک سفید لباس میں ایک آدمی حاضر ہو جاتا ہے اور اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اقرأ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارن، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے یہی 3 جملے ادا فرمائے، ما انا بقارن، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جھٹپی ڈالی، معانقہ کیا اور زور سے دبایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جلال تھا، اللہ کا جو علم جو کچھ تھا، وہ جبرائیل امین کے ذریعے سینہ بسینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل ہو گئے۔ پھر آپ نے اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 5 آیتیں سورہ علق کی پڑھے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ 5 آیتیں پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹتے ہیں اپنے گھر میں۔ تو پہلی دفعہ یہ معاملہ ہوا تھا، اللہ کا علم آ چکا ہے، آپ کے جسم مبارک میں کپ کپی طاری ہو گئی، کانپنا شروع ہو گیا۔ آپ حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں، زملونی زملونی، مجھے چادر پہنائیے، مجھے کمبل اوڑھا دیجئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی، آپ کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ میں وہ 4 صفات ہیں، میں نے انجیل میں پڑھی ہیں جس میں وہ 4 صفات ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ضائع نہیں کرے گا، اس کو اللہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر وہ 4 صفات ہم بھی اپنا لیں تو ہم بھی کبھی کسی دنیا کے کونے میں مار نہیں کھائیں گے، تر جائیں گے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا، پہلی صفات کلا واللہ، ہرگز نہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، نہ کہ رشتوں کو آپ توڑنے والے ہیں۔
صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ دوسری بات آپ یہ ہے یتیموں کے آپ سہارا ہیں۔ آپ کو کسی گھر کا پتہ چلتا کہ یہ یتیم کا گھر ہے، اس کے گھر کا کام کاج، اس کا خرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے۔ اور مسکین، چوتھے نمبر پر مسافر جو شخص تھا، اس کو کوئی دقت کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو جو ہے اس کی مدد کرتا۔ یہ 4 صفات فرمایا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے، جس شخص میں ہوگی وہ دنیا کے کسی کونے میں مار نہیں کھائے گا، اس کو پریشانیاں نہیں گھیریں گی، اس کو کوئی دنیا کی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ چادر حضرت خدیجہ نے پہنا دی، اللہ کو وہ چادر بڑی پسند آئی تو اللہ نے قرآن کریم اتار دیا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو اللہ کے بارے میں ڈراؤ کہ اللہ کی طاقت سب طاقتوں سے بڑی طاقت ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ ایک تو اللہ کی عبادت کرو اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈراؤ، اس کی توحید بیان کرو۔ حضرت خدیجہ کے ان جملوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پھر تر و تازہ کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے بیوی ایسی ہونی چاہیے جو اپنے خاوند کو تسلی دے، نہ کہ اس کی ٹانگیں کھینچے، نہ اس کو گھبراہٹ دے، تسلی حوصلہ دینے والی بیوی ہونی چاہیے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے تسلی دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق پھر جو ہے پیغام لے کے جاتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اپنی بیویوں کو کہا کرتے تھے کہ جتنا مجھے حضرت خدیجہ کی باتوں نے سکون پہنچایا ہے، کسی دنیا کی طاقت نے مجھے وہ سکون نہیں پہنچایا، اتنا وہ مجھے تسلی دیا کرتی تھی۔ اور ان کی باتوں نے شیب ابی طالب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال مکے والوں نے قید کر دیا، ان میں حضرت خدیجہ بھی ساتھ تھی۔ اتنا قید کیا کہ نمک تک بند کر دیا اور پانی تک نہیں دیتے تھے۔ 1 ہفتہ نہیں، 1 مہینے نہیں، 3 سال آپ کو قید کی صحبتیں اٹھانی پڑی۔ اور جب تیسرا سال شروع ہوتا ہے، حضرت خدیجہ نے اپنے رشتہ داروں کے ذریعے کھانا بنوایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کے آتی ہیں۔ وہ چھوٹی سی پتیلی تھی، سر پہ رکھی ہوئی تھی اور لے کر آ رہی تھی۔ جبرائیل علیہ امین جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں ایسے ایسے حضرت خدیجہ آپ کی گھر والی آ رہی ہیں، اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ اللہ ان کو سلام کہتا ہے۔ جب وہ حضرت خدیجہ آ جاتی ہیں، ویسے ہی آپ نے پتیلی اٹھائی تھی، اس میں کچھ بنایا ہوا تھا کھانا، اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ بھی سلام کہتے ہیں اور میرا بھی سلام عرض کرنا حضرت خدیجہ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ میرا رب تجھے سلام کہتا ہے، جبرائیل بھی تجھے سلام کہتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اے میرے شوہر، اے میرے نبی، آپ بھی ان دونوں کو، اللہ کو بھی میرا سلام کہہ دیں اور جبرائیل علیہ السلام کو بھی میرا سلام کہہ دیں۔ حضرت عبداللہ جب چھوٹے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی ان کی وفات ہوئی تھی، بخار تھا اور اس وقت گھٹنوں کے بال وہ چلتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، گھٹنوں کے بال چلتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا ان سے، تو آپ نے ان کو گود میں لیا ہوا تھا۔ اسرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میری امانت مجھے واپس کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، یا باری تعالیٰ یہ امانت کل بھی تیری تھی، آج بھی تیری ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے روح نکال لی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کے ہونٹوں کو چوما اور آپ کے بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضرت عبد الرحمن قریب بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمیں روکتے ہیں کہ میت پہ رویا نہ جائے اور خود رو رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
अब्दुर्रहमान, ये मेरी मोहब्बत के आंसू हैं, ये मैं खुद नहीं रो रहा, ये मेरी मोहब्बत जो इनसे थी ये खुद ब खुद बेसहारा जो है मेरी आंखों से निकल रही है। तो हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा उनकी वफ़ात के बाद बड़ी परेशान रहा करती थी। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है, मेरे बेटे के साथ कब्र में क्या होता होगा, अब्दुल्ला के साथ कब्र में क्या होता होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए, फरमाया अगर खदीजा हुक्म दो, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह आसमानों के पर्दे हटा देगा और तेरे बच्चे को अब्दुल्ला को दिखाएगा वो जन्नत की हूरों के साथ खेल रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज कहे तो हज़रत खदीजा रो दी, आंसू से तर हो गई आपकी आंखें। कहने लगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपने कह दिया है, मुझे यकीन हो गया है कि मेरा बेटा वाकई जन्नत में हूरों के साथ खेल रहा है। और छोटे बच्चे होते भी जानती हैं, गुनाहों से पाक होते हैं और अल्लाह तबारक व ताला उनको जन्नत में पर अता कर देता है। जैसे चिड़ियाँ उड़ती हैं ऐसे वो परिंदों की तरह जन्नत में उड़ते रहते हैं। तो बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बीवी हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात जो है 10 रमज़ानुल मुबारक को है और उन्होंने जितनी सोबतें बर्दाश्त की हैं, तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, इनके बाद किसी बीवी ने और कम ही बर्दाश्त की हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर मुबारक पर चलने की तौफ़ीक नसीब फरमाए।